بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ آج کل ہمارے یہاں جو سیاسی فضا ہے، اس سیاسی فضا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہو گئی تو اس کو اس طرح بانس پر چڑھاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اگر دوسرا شخص کوئی عیب بیان کرے تو اس کا سننا گوارا نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے۔ اور جب اس سے سیاسی دشمنی ہو جاتی ہے تو اب اس کے اندر کوئی اچائی ہی نظر نہیں آتی، دونوں جگہ پر حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اور بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ رکھو۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ حکمران، یہ سیاسی لیڈر اور رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ تعلق بھی باعزت فاصلے کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ تعلق ہو گیا تو آدمی حد سے متجاوز ہو جائے۔ ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔ دینی مدارس میں حدیث کی کتاب طحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہربان ہو گیا، اور ایسا مہربان ہو گیا کہ ہر معاملے میں ان سے صلاح و مشورہ ہو رہا تھا، ہر معاملے میں ان کو بلاتے تھے، ہر دعوت پر ان کو بلایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کو پورے ملک کا قاضی بنا دیا، اور اب سارے فیصلے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں، یعنی اگر یہ کسی کی سفارش کرتے تو بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہ اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے، اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دے دیتا تھا۔ چونکہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کر دیا۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ ہم اتنے عرصے تک ان کو کھلاتے پلاتے رہے، ان کو ہدیے تحفے دیتے رہے، اور ان کی سفارشیں قبول کرتے رہے، اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے سخی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کر دیا، بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے ہدیے اور جتنے تحفے دیے ہیں وہ سب واپس کرو، اس لیے کہ اب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ ہدیے، کبھی کچھ دیا ہوگا، کبھی کچھ بھیجا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے اور ایک الماری کا تالا کھولا تو وہ پوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے پاس سے جو تحفے کی تھیلیاں آتی تھیں وہ سب میں اس الماری کے اندر رکھ رہا تھا، اور ان تھیلیوں پر جو مہر لگی تھی وہ مہر ابھی تک لگی ہوئی ہے، ٹوٹی نہیں۔ یہ ساری تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ، اس لیے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا، الحمدللہ اسی دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے ذہن میں تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے یہ سارے تحفے واپس کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ بادشاہ کے دی ہوئی ہدیے اور تحفوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی آج تک میں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا صحیح نمونہ۔ یہ نہیں کہ جب دوستی ہو گئی تو اب ہر طرح کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اول تو صحیح معنی میں محبت صرف اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی
جو ہر مسلمان کو ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما۔ اب انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ بشری تقاضے لگی ہوئی ہیں، اس لیے انسان کو دوسروں سے بھی محبت ہوتی ہے، مثلا بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، دوستوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، عزیز رشتہ داروں سے محبت، یہ ساری محبتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ محبتیں انسان کے ساتھ رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ ساری محبتیں آپ کی محبت کے تابع ہو جائیں اور آپ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اگر کسی سے محبت ہو اور یہ محسوس ہو کہ یہ محبت حد سے بڑھ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ یہ محبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے، لیکن یہ محبت حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیے، اور پھر اپنی اختیاری طرز عمل میں بھی ہمیشہ احتیاط سے کام لو۔ جو آج کا دوست ہے وہ کل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ کل تک تو ہر وقت ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ساتھ کھانا پینا تھا، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ صورت دیکھنے کو بھی گوارا نہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اگر آئے تو اس کی طرف سے آئے، تمہاری طرف سے نہ آئے۔ بہرحال دوستی کے بارے میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک تلقین ایسی ہے کہ اگر ہم ان کو پلے باندھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ بسا اوقات ان دوستیوں کے نتیجے میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ دوست ہے، اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے دل ٹوٹنے کے نتیجے میں شریعت ٹوٹ جائے، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ شریعت کے حکم کو ٹوٹنے سے بچانا دل کو ٹوٹنے سے بچانے سے مقدم ہے، بشرطے کہ شریعت میں گنجائش نہ ہو۔ لیکن اگر شریعت کے اندر گنجائش ہو تو اس صورت میں بے شک یہ حکم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا اور حتی الامکان دل نہ توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاملات کے اندر غلو کرنے سے ممانعت ہے، یعنی مبالغہ۔ کسی بھی معاملے میں غلو نہ ہو، نہ تعلقات میں اور نہ ہی معاملات میں، اور غلو کی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ کسی بھی معاملے میں انسان حد سے نہ بڑھے بلکہ مناسب حد کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔